حضرت مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نیک، پاک اور عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا خاندان تقوی، عبادت اور اللہ کی اطاعت کے لیے مشہور تھا۔ ان کے والد کا نام عمران تھا اور والدہ کا نام حنا بتایا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ان کی والدہ بہت عرصے تک بے اولاد رہی۔ ہر روز وہ اللہ تعالیٰ سے آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتی، اللہ ان کے نیک اولاد عطا فرما دے۔ ایک دن انہوں نے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اگر تم مجھے اولاد عطا کرے تو میں اس بچے کو صرف تیری عبادت اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ ایک بہت بڑی نذر تھی۔ اس زمانے میں جو بچہ اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا وہ اپنی زندگی کا زیادہ حصہ عبادت اور بیت المقدس کی خدمت میں گزارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی دعا قبول کی، لیکن جب بچی پیدا ہوئی تو حضرت حنا نے ادب کے ساتھ عرض کی، جیسا کہ قرآن میں ذکر آتا ہے، یا رب، میرے یہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس دور میں عام طور پر صرف لڑکوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا جاتا تھا، اسی لیے انہیں فکر ہوئی کہ ان کی نظر کسی طرح پوری ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ انسانی سوچ سے کہیں زیادہ عظیم تھا۔ اللہ نے اسی بچی کو ایسی عزت، پاکیزگی اور مقام عطا کرنا تھا کہ قیامت تک دنیا ان کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے مریم کو قبولیت ایک خاص عطا فرمائی، ان کی بہترین تربیت کا انتظام کیا اور انہیں پاکیزہ پرورش نصیب ہوئی۔ اس مبارک بچی کا نام رکھا گیا مریم۔ یہی مریم آگے چل کر دنیا کی عظیم ترین عورتوں میں شامل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کے لیے اپنا عظیم نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی حفاظت، تعلیم اور دینی تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنا زیادہ وقت عبادت، ذکر، دعا اور اللہ کی بندگی میں گزارتی تھی۔ ان کا دل صرف اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ روایتوں اور قرآن کے مطابق جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں داخل ہوتے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھتے۔ ان کے پاس ایسا رزق موجود ہوتا جو اس موسم کا ہوتا ہی نہیں تھا۔ سردیوں میں گرمیوں کے تازہ پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے خاص کرم اور نشانی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا، مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے نہایت اطمینان اور یقین کے ساتھ جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس واقعے نے حضرت زکریا علیہ السلام کی ایمان کو اور مضبوط کیا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام ایک مکمل انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئی اور فرمایا، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مجھ سے دور رہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف فرماتا ہے، کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو وہ بستی سے دور ایک تنہا جگہ چلی گئی۔ درد اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے فرمایا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی گئی۔ ان کے قریب کھجور کا درخت تھا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ درخت کو ہلائے۔ کھجوریں گرنے لگے اور قریب ہی پانی کا چشمہ جاری کر دیا گیا۔ یہ اللہ کی رحمت اور مدد کا عظیم منظر تھا۔ اسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آئی تو لوگوں نے ان پر بہت سخت الزام لگائے۔ انہوں نے کہا، مریم، تم نے بہت عجیب کام کیا، لیکن اللہ نے پہلے ہی حکم دیا تھا کہ وہ کسی سے بات نہ کرے، اسی لیے انہوں نے صرف بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔
لوگ حیران ہوئے، ایک نوجات بچہ کیسے بولے گا؟ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی۔ انہوں نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکی کا کھلا ثبوت تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں نے کہا، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاک کر دیا ہے اور دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام عبادت، حیا، صبر اور اللہ پر بھروسے کا عظیم نمونہ تھی، اس لیے قرآن میں ان کا نام بار بار عزت کے ساتھ لیا گیا۔ پورے قرآن میں کسی اور عورت کا نام اتنی وضاحت سے بار بار نہیں آتا۔ ان کے نام پر پوری ایک سورہ بھی نازل ہوئی، سورہ مریم۔